السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ عبداللہ بن کعب، ابھی ہمارا ٹاپک توبہ کے متعلق ہی چل رہا ہے۔ عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ یہ عبداللہ حضرت کعب کے بیٹوں میں سے ان کا رہبر تھا۔ جب وہ نبینا ہو گئے تھے یہ کہتے کہ میں نے اپنے باپ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے جب وہ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی غزوہ یا جہاد کیا تو میں آپ سے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے، البتہ غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہا تھا، لیکن غزوہ بدر میں پیچھے رہنے والوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ اس غزوے میں تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قافلہ قریش کے تعاقب میں نکلے تھے، یعنی ابتداً جہاد کی نیت سے نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو بغیر وعدے، بغیر ارادہ اور اعلان قتال کے ایک دوسرے کے مقابل جمع صف آرا کر دیا۔ اور عقبہ کی رات منا میں حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد وفا باندھا تھا، اگرچہ وہ واقعہ بدر کا چرچا لوگوں میں عقبہ کی رات سے زیادہ ہے، لیکن مجھے بدر کی حاضری سے اس رات کی حاضری زیادہ محبوب ہے کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور میرے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں اتنا زیادہ کبھی اور اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا جتنا اس وقت تھا جب میں غزوہ تبوک میں آپ سے پیچھے رہا۔ اللہ کی قسم میرے پاس کبھی اکٹھی دو سواریاں نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس موقع پر مجھے بیک وقت دو سواریاں میسر تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اسباب و وسائل کے اعتبار سے میرے پیچھے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو آپ اس کے غیر کے ساتھ توریہ فرماتے، یعنی سفر کی اصل سمت چھوڑ کر عام طور پر دوسری سمت کا ذکر فرماتے تاکہ دشمن سے اصل حقیقت مخفی رہے۔ حتیٰ کہ یہ غزوہ تبوک ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت گرمی کے موسم میں یہ غزوہ فرمایا۔ سفر دور کا اور جنگل بیابانوں کا تھا اور مد مقابل دشمن بھی بہت بڑی تعداد میں تھا، اس لیے آپ نے توریہ کی بجائے مسلمانوں کے معاملے یعنی اس محاذ جنگ کو مسلمانوں کے سامنے کھول کر بیان فرما دیا تاکہ وہ اس کے مطابق بھرپور تیاری کر لیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں وہ سمت بھی بتلا دی جس کا آپ ارادہ فرما رہے تھے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی تعداد میں تھے، اور کوئی یادداشت کی کتاب ایسی نہیں تھی کہ جس میں ان کے نام درج ہوتے، اس سے ان کے مراد رجسٹر تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس لیے اگر کوئی شخص جنگ سے غیر حاضر رہتا تو وہ یہی گمان کرتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخفی رہے گا، اور وحی الہی کے بغیر اس کی غیر حاضری آپ کے علم میں نہیں آئے گی۔ اور یہ غزوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب پھل پک چکے تھے اور ان کا سایہ عمدہ اور خوشگوار تھا، اور میں انہی پھلوں اور سایوں کی طرف میلان رکھتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کی، اور میرا حال یہ تھا کہ صبح کو آتا تاکہ آپ کے ساتھ تیاری کروں، لیکن بغیر کوئی فیصلہ کے لوٹ جاتا اور اپنے دل میں کہتا کہ میں جب چاہوں گا چلا جاؤں گا، کیونکہ
میں پوری طرح اس پر قادر وسائل سے بہرہ ہوں۔ میری یہی گفتگو کی حالت رہی اور لوگ جہاد کی تیاری میں لگے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی مسلمان ایک صبح کو جہاد پر روانہ ہو گئے اور میں اپنی تیاری کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ہی نہ کر پایا۔ پھر میں صبح کے وقت آیا اور لوٹ گیا اور کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ چنانچہ میری کیفیت یہی رہی حتیٰ کہ مجاہدین تیزی سے آگے چلے گئے اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی سفر پر روانہ ہو جاؤں اور انہیں جا ملوں۔ اے کاش کہ میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ میرے مقدر میں نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ بات میرے لیے حزن و ملال کا باعث بنتی کہ میرے سامنے اب کوئی نمونہ ہے، نہ تو صرف ایسے شخص کو جو نفاق سے معتون ہے یا نفاق کی وجہ سے لوگوں میں حقیر ہے، یا ایسے کمزور لوگوں کا جنہیں اللہ نے معذور قرار دیا۔ سارے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ تبوک میں جب آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے تو آپ نے پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ اسے اس کی دو چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا ہے، یعنی دولت اور اس کے عجب اور کبر نے اسے نہیں آنے دیا۔ کبر نے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تو نے ٹھیک نہیں کہا، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کعب کے اندر خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک سفید پوش آدمی کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو خزیمہ ہو، اور وہ واقعی ابو خزیمہ انصاری تھے، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ ایک سا تقریباً 2.5 کلو کھجور کا صدقہ کیا تو منافقین نے انہیں اس کے تھوڑا ہونے کے تانا دیا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا سفر شروع فرما دیا تو مجھ پر غم کی کیفیت چھا گئی اور جھوٹے بہانے گڑنے کا سوچنے لگا اور دل میں کہتا کہ کل جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو آپ کی ناراضگی سے میں کیسے بچوں گا، اور اس معاملے میں اپنے گھر کے ہر سمجھدار آدمی سے بھی مدد طلب کرتا رہا۔ جب مجھے بتلایا گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے ہی والے ہیں تو جھوٹے بہانے گڑنے کا باطل خیال میرے دل سے دور ہو گیا اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ بلا شبہ میں جھوٹ سے کبھی بھی بچاؤ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ چنانچہ میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے۔ اس سفر سے واپسی پر بھی جب آپ نے ایسا ہی کیا تو منافقین آ کر عذر پیش کرنے اور حلف اٹھانے شروع کر دیے، اور یہ تقریباً 80 آدمی تھے، یعنی 80 آدمی تھے۔ آپ نے ان کی ظاہری عذر کو قبول فرما لیا، ان سے بیعت لی، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کے باطنی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو آپ نے ناراض آدمی والا تبسم فرمایا، پھر فرمایا آگے آ جاؤ۔ میں آگے آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تمہیں کس چیز نے جہاد سے پیچھے رکھا؟ کیا تم نے اپنی سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں کوئی جھوٹ موٹ عذر کر کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ مجھے بحث و تکرار کا بڑا ملکہ حاصل ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر سرخرو ہو جاؤں اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو عنقریب اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع فرما کر آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ سے سچی بات کا عرض کروں گا تو اس کی وجہ سے آپ مجھ سے پر ناراض ہوں گے، لیکن اس میں مجھے اللہ سے اچھے انجام کی امید ہے،
اس لیے سچ سچ عرض کرتا ہوں، اللہ کی قسم آپ کے ساتھ جانے میں مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کی قسم میں اتنا طاقت اور خوشحال کبھی نہیں رہا تھا۔ میں اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے یقیناً سچ کہا، چنانچہ تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے۔ میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا، اللہ کی قسم ہمیں معلوم کہ اس سے قبل تم نے کوئی گناہ کیا ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے سے کیوں قاصر رہے؟ جیسا کہ پیچھے رہنے والوں نے پیش کیا، تمہارے گناہ کی معافی کے لیے یہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرماتے۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے وہ میری سچائی پر ملامت کرتے اور ڈانٹتے رہے، یہاں تک کہ میرے جی میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر دوں اور کوئی جھوٹا عذر پیش کر دوں لیکن پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میرے ساتھ والا معاملہ کسی اور کو بھی پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، تمہارے جیسا معاملہ 2 اور آدمیوں کو بھی پیش آیا ہے، اور انہوں نے بھی وہاں وہی بات کہی ہے جو تم نے کہی ہے، اور انہیں بھی بارگاہ رسالت سے وہی کچھ کہا گیا ہے جو تمہیں کہا گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ 2 شخص کون ہیں؟ انہوں نے کہا، مرارہ بن ربی عمری اور حلال بن امیہ واقفی، یہ دونوں آدمی جن کا انہوں نے میرے سامنے ذکر کیا نیک تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور ان میں میرے لیے نمونہ تھا۔ جس وقت انہوں نے ان دونوں آدمیوں کا میرے سامنے ذکر کیا تو میں اپنے سابقہ موقف پر جم گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے لوگوں کے گفتگو کرنے سے روک دیا۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے، یا یہ کہا کہ لوگ ہمارے لیے بدل گئے، حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے میرے جی میں اور اوپری بن گئی، یعنی یہ زمین میرے لیے وہ نہ رہی جو میری جانی پہچانی تھی۔ اسی طرح 50 راتیں ہم نے گزاری۔ میرے دوسرے 2 ساتھی عاجز آ گئے اور گھروں میں بیٹھے روتے رہے، لیکن میں بالکل جوان اور نہایت قوی توانا تھا، چنانچہ میں گھر سے باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا اور بازار میں گھومتا پھرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔